अस्सलाम वालेकुम। किस्सा कहानी में खुश आमदीद। उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। पेश खिदमत है चचा भुलक्कड़ सीरीज़ की नई कहानी, चचा भुलक्कड़ ने बकरा ख़रीदा। तहरीर है ज़किया बिलगरामी की। तो कहानी शुरू करते हैं। जब से मीठी ईद गुजरी थी, चचा भुलक्कड़ पर यही धुन सवार थी कि इस बार बकर ईद पर हम बकरे की कुर्बानी करेंगे, हाँ कुछ हो जाए। मगर आपको पता है बकरे बहुत महंगे हैं, हम गरीब लोग हैं, बकरा कैसे खरीदेंगे? मुझे सब पता है, तुमसे ज्यादा जानता हूं हर बात को। मैंने कुछ सोच समझकर ही बात की है। क्या सोचा है आपने? कुछ मुझे भी तो बताइए। सिर्फ सोचा ही नहीं, अमल भी कर डाला है। या अल्लाह, खैर कुछ बताएं, मुझे तो होल उठने लगे हैं। सुनोगी तो खुश हो जाओगी। क्या बेहतरीन तरकीब सोची है मैंने। परसों शाहिद और आबिद की सालगिरह है ना, मैं अपने तमाम जानने वालों को बुलावा दे आया हूँ। वो शाहिद और आबिद को जो पैसे देंगे ना, हम उनसे बकरा खरीदेंगे। ये आप क्या कह रहे हैं? मुझसे पूछे बगैर दावतनामा भी दे आए, अब क्या होगा? कुछ नहीं होगा, बस बकरा आ जाएगा। अरे छोड़िए बकरे को, मैं इतने लोगों का इंतजाम कहाँ से करूंगी? कितने लोग आएंगे सालगिरह में? ज्यादा नहीं, यही कोई 50 के करीब। हाय अल्लाह, अब क्या होगा? फिक्र मत करो, मैं दफ्तर से एडवांस ले आया हूँ, उसी से इंतजाम कर लेना। जरा देर की बात होगी, रकम चौगनी होकर वापस आएगी। कमाल करते हैं आप भी। इस तरह कुछ रकम मिल भी गई तो उससे बकरा खरीदना फिर भी मुमकिन नहीं। मरा मुर्दार बकरा भी 4-5 हजार से कम का नहीं। हम बकरा अभी से खरीद लेंगे, मेरा मतलब है बकरी का बच्चा, वो सस्ता मिल जाएगा। तो अब आप घर में बकरी का बच्चा पालेंगे? ये कोई आसान काम है? क्यों, क्या मुश्किल है इसमें? आखिर आबिद और शाहिद भी तो पल ही रहे हैं। उफ, आपके नजदीक बकरी के बच्चे और अपने बच्चों में कोई फर्क नहीं। अब तो मियाँ जी दावतनामे बांट चुके थे, इसलिए हुमैरा को सारा इंतजाम करना ही पड़ा। तमाम दिन काम में मसरूफ रही, कुछ चीजें घर में तैयार की, कुछ सामान बाजार से मंगवाया। आबिद और शाहिद के ईद के कपड़े मौजूद थे, वही पहना दिए गए। चचा भुलक्कड़ ने भी अपना ईद का जोड़ा पहन लिया। वो बेहद खुश थे। उन्होंने छोटे से आंगन को रंग बिरंगी झंडियों से सजा दिया था। आबिद और शाहिद पूरे घर में भागे फिर रहे थे। आज उनकी दूसरी सालगिरह थी। बच्चों को खुश देखकर हुमैरा भी खुश थी। कुछ देर बाद मेहमान आने शुरू हो गए, मोहल्ले वाले, रिश्तेदार और कुछ दफ्तर के साथी। गर्ज हुमैरा का घर मेहमानों से भर गया। तमाम लोग तोहफों के बंडल लेकर आए थे, जिन्हें हुमैरा ने कमरे में एक जानिब रख दिया। नकद पैसों के लिफाफे ना होने के बराबर थे। खैर, सालगिरह की तकरीब खैर व खूबी से खत्म हो गई। मेहमान अपने अपने घरों को रुखसत हुए। चचा और हुमैरा दोनों ही थकन से चूर थे। उस वक्त तोहफे खोलने की हिम्मत हुमैरा में न थी, मगर मियाँ जी को जिद थी, इसलिए उसको उठना ही पड़ा। जो तोहफे बड़े बड़े थे, उनके अंदर से इंतहाई सस्ते हवा से भरे हुए रबड़ के खिलौने बरामद हुए, मसलन बत्तख, मोर वगैरह। छोटे पैकेटों में भी सस्ता सामान था, मसलन ड्राइंग की कॉपी, रंगीन पेंसिल, प्लास्टिक का लंच बॉक्स वगैरह। हुमैरा ने सब चीजें एक जानिब डाल दी। लीजिए, ये रहा आपका मुनाफा। इस वक्त तो बच्चे सो गए हैं, अब सुबह को दीजिएगा उन्हें खेलने के लिए। अजीब कंजूस लोग हैं, यानी कि हद हो गई। छोड़िए इस बात को। और हाँ, लिफाफों में कितनी रकम है जरा देखना। वो भी देख लेती हूँ। लिफाफों में से कुल मिलाकर 150 रुपए निकले। वो भी हुमैरा ने मियाँ जी की जेब में डाल दिए और कुछ कहे सुने बगैर बच्चों के पास जाकर लेट गई। चचा भुलक्कड़ की स्कीम बुरी तरह नाकाम हो गई थी। दावत पर 350 खर्च हुए, जिसमें से 150 रुपए वापस आए। गोया 200 का नुकसान हुआ था। बहरहाल, आबिद और शाहिद खिलौनों से खूब खेल रहे थे। हुमैरा को कभी अफसोस होता तो कभी हंसी आ जाती, मगर उसने सोचा, चलो अच्छा ही हुआ, इस तरह मियाँ जी के सर से बकरे का भूत तो उतर गया। मगर ये उसकी भूल थी। बकरी का बच्चा खरीदना वो भूले नहीं थे, बल्कि ये ख्वाहिश अब शिद्दत इख्तियार कर गई थी। उन्होंने आसपास के दुकानदारों से कह रखा था कि अगर कोई सस्ता सा बकरी का बच्चा मिल रहा हो तो जरूर बताएं। चचा, कुर्बानी के लिए साल भर का बच्चा होना जरूरी है। हाँ हाँ, मैं जानता हूँ, अभी बकर ईद में 2 माह हैं, 10 माह का बच्चा मिल जाए तो ठीक रहेगा। ये बात हुमैरा को मालूम न थी कि मियाँ जी बाहर क्या गोल खिला रहे हैं।
ایک دن وہ خوشی خوشی گھر میں داخل ہوئے اور اعلان کیا، بات ہو گئی۔ ارے کس سے بات ہو گئی؟ کس چیز کی ہو گئی؟ بھائی بکری کے بچے کی بات ہو گئی۔ بکری کا بچہ؟ ہاں ہاں، بکری کا بچہ، میں مرغی کے بچے کی بات نہیں کر رہا۔ کل شام کو آ جائے گا، سستا مل گیا، میں نے خرید لیا۔ سستا مل گیا؟ آخر کتنی رقم میں؟ صرف 300 میں۔ حمیرہ بے حد حیران ہوئی، اتنی معمولی رقم میں بکری کا بچہ کس طرح مل گیا؟ رات کو خالہ بھی اور ان کا لڑکا احمد آئے تو انہیں بھی اس بات کا پتہ چل گیا۔ خالہ بھی تو گھر واپس چلی گئیں، مگر احمد رک گیا کہ بکری کا بچہ دیکھ سکے۔ دوسرے روز چچا بھلکڑ دفتر سے آئے تو ان کے ساتھ بکری کا بچہ بھی تھا۔ ارے یہ کیا چیز ہے؟ تمہیں نظر نہیں آ رہا یہ کیا چیز ہے؟ بکری کا بچہ ہے بھائی۔ پھپھو، میں سمجھا بلی کا بچہ ہے۔ بہت بدتمیز ہوتے جا رہے ہو تم، ادب کرنا سیکھو بڑوں کا۔ احمد خاموش ہو گیا، عابد و شاہد بھی ڈر کر دور ہی کھڑے رہے۔ کچھ دیر گھر میں سناٹا رہا، آخر حمیرہ بولی، یہ تو بہت کمزور اور بیمار ہے، زیادہ سے زیادہ 2 ماہ کا ہوگا۔ یہ کس نے 300 کی رقم ٹھگ لی آپ سے؟ پورے 1 سال کا ہے، بڑی دور سے لے کر آیا ہوں۔ ہمارے درزی کے چچا زاد بھائی کی جو بیوی ہے اس کے پڑوسی نے ہمدردی کے طور پر میرے ہاتھ بیچا ہے۔ آپ اسے واپس کر دیں، ہمیں نہیں ضرورت اس کی۔ کیا کہا؟ واپس کر دوں؟ کیوں؟ میں نے طے کر لیا ہے، اس بقر عید پر قربانی کروں گا اور ضرور کروں گا۔ حمیرہ ہمیشہ ہی میاں جی سے ہار جاتی تھی، وہ اس کی سنتے ہی کب تھے۔ دوسرے روز پورے محلے میں یہ خبر پھیل گئی کہ چچا بھلکڑ نے قربانی کے لیے بکرا خریدا ہے۔ محلے کے بچے اسے دیکھنے کے لیے جوک در جوک آنے لگے۔ وقفے وقفے سے گھر کی گھنٹی بجتی، حمیرہ کو دروازہ کھولنا پڑتا۔ شریر بچے بکری کا بچہ دیکھ کر خوب ہنستے، چچا انہیں برا بھلا کہتے، بچے واپس بھاگ جاتے۔ انہوں نے بکری کے اس بیمار بچے کا نام بھی رکھ دیا تھا، وہ اسے کالو کہتے تھے کیونکہ اس کا رنگ کالا تھا۔ حمیرہ کے لیے اب ایک کام اور بڑھ گیا تھا، کالو کی دیکھ بھال کرنا، اس کے چارہ پانی کا انتظام کرنا بھی اسی کی ذمہ داری تھی۔ چونکہ احمد کے اسکول میں چھٹیاں تھیں اس لیے وہ کچھ دن کے لیے حمیرہ کے پاس رہ گیا تھا۔ اس کو تو ایک شغل ہاتھ آ گیا، وہ محلے کے لڑکوں کے ساتھ کالو کو گھمانے پھرانے لیے جاتا۔ چچا نے ایک روز اس سے کہا، دیکھو احمد، خیال رکھنا کہیں بکرا چوری نہ ہو جائے، ہر وقت اس پر نظر رکھا کرو۔ اس کو کون چوری کرے گا؟ نہ منہ میں دانت نہ پیٹ میں آنت۔ میں نے تم سے تو کچھ نہیں کہا، تم کیوں خفا ہو رہی ہو؟ مصیبت تو میرے سر ہی آتی ہے نا، میں کیوں نہ خفا ہوں؟ جب قربانی ہوگی تو تم ہی گوشت مزے لے کر کھاؤ گی۔ 3 چھٹانک گوشت نکلے گا اس کا، 1 چھٹانک محلے میں بانٹ دیجیے گا اور 1 چھٹانک ماسی کو دے دیجیے گا۔ اب رہا 1 چھٹانک تو وہ آپ کے لیے ہی ناکافی ہے، میرے حصے میں کیا خاک آئے گا؟ چچا بھلکڑ کی ناک غصے سے سرخ ہو گئی، بولے، 3 چھٹانک گوشت یعنی کہ حد ہو گئی، یہ عزت ہے میری اس گھر میں؟ میں آپ کی نہیں اس بکرے کی بات کر رہی ہوں، اور یہ بات میں نے نہیں کہی، پورا محلہ کہہ رہا ہے۔ حمیرہ نے ایک تیر اور چھوڑا۔ چچا کی سمجھ میں کچھ نہ آیا کہ وہ کیا جواب دیں۔ انہیں اس بکرے میں کوئی عیب نظر نہیں آتا تھا اور نہ لوگوں کی باتوں کا مطلب ہی وہ سمجھ پا رہے تھے۔ چچا نے جب احمد کو تاکید کی کہ وہ بکرے کا خیال رکھے تو اس نے چونے سے اس کی پیٹھ پر چچا بھلکڑ لکھ دیا تاکہ گم ہونے کا امکان نہ رہے۔ حمیرہ نے یہ دیکھ کر اپنا سر پیٹ لیا، بولی، یہ کیا غضب کیا، تمہارے پھپھا بہت خفا ہوں گے۔ اور واقعی ایسا ہی ہوا۔ شام کو چچا بھلکڑ دفتر سے آئے تو بکرے کی پیٹھ پر چچا بھلکڑ لکھا دیکھا۔ احمد کی خبر لینے کے لیے اسے آوازیں دینے لگے مگر وہ اپنے گھر واپس بھاگ چکا تھا۔ حمیرہ بہت پریشان تھی، جب سے بکری کا بچہ گھر میں آیا تھا اس کا تو سکون غارت ہو گیا تھا۔ چچا کا مزاج بھی بگڑ گیا تھا، بات بات پر عابد اور شاہد کو ڈانٹتے تھے، بچے زور زور سے روتے، غرض کہ عجب افراتفری کا عالم تھا۔ ایک طرف تو حمیرہ کی پریشانی تھی، دوسری طرف وہ اپنے شوہر کی یہ معصوم خواہش بھی پوری کرنا چاہتی تھی کہ بقر عید پر بکرے کی قربانی ہو۔ اگر اس کا بس چلتا تو کہیں سے بھی ایک صحت مند بکرا ضرور لے آتی اور اپنے شوہر کی اس خواہش کو پورا کرتی، مگر اس کے بس میں کچھ نہ تھا۔ لیکن پھر جیسے سب کچھ خود بخود ہو گیا، اللہ تعالیٰ نے ان کی سن لی۔ اچانک ہی حیدرآباد سے اس کے ماموں آ گئے۔ وہ ڈاکٹر تھے اور انہیں وہ ڈاکٹر ماموں کہتی تھی، اگرچہ رشتے کے ماموں تھے مگر سگوں سے بڑھ کر تھے۔ انہیں کراچی میں کچھ کام تھا، اس لیے حمیرہ کے گھر 2 روز قیام کیا۔ اس دوران میں بکرے کے متعلق انہیں خبر ہو گئی۔
اپنے داماد یعنی چچا کی نیک جذبات کو دل ہی دل میں سراہتے ہوئے انہوں نے تہیا کر لیا۔ پھر چچا سے کہا، دیکھو میاں، تمہارا یہ کالو بہت کمزور ہے، یہاں تم ٹھیک طرح سے اس کی دیکھ بھال نہیں کر سکو گے، اس کو مجھے دے دو، بقرعید سے 2 روز قبل آؤں گا تو ساتھ لے آؤں گا، تب تک یہ تندرست و توانا ہو چکا ہوگا۔ چچا اس تجویز سے بہت خوش ہوئے اور ڈاکٹر ماموں اپنی جیپ میں کالو کو بٹھا کر ساتھ لے گئے۔ 2 ماہ بعد بقرعید آئی تو ڈاکٹر ماموں سال بھر کے ایک صحت مند بکرے کو لے کر حمیرہ کے گھر آئے۔ چچا بھلکڑ خوشی سے پھولے نہ سمائے، بکرے کی پیٹھ پر ہاتھ رکھ کر بیوی سے بولے، دیکھا، میں نہ کہتا تھا کہ یہ 10 ماہ کا ہے، تم اسے 2 ماہ کا سمجھتی تھی، اب دیکھو سال سے اوپر کا لگ رہا ہے نا۔ حمیرہ نے اقرار میں گردن ہلا دی۔ وہ سب کچھ جانتی تھی اور دل ہی دل میں شوہر کی سادگی اور معصومیت کا اعتراف بھی کر رہی تھی، جن کے ذہن میں یہ بات بھی نہ آئی کہ کالو کا کالا رنگ 2 ماہ میں بھورا کیسے ہو گیا۔ اس نے ڈاکٹر ماموں کو احسان مند نگاہوں سے دیکھا اور پھر اپنی نظریں نیچی کر لیں۔